دین اسلام کچھ حدود اور کچھ حقوق کا نام ہے. حدیں ہوتی ہیں، سرحدیں ہوتی ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اور کوئی غیر قانونی طور پر حد کو پھلان دے تو اس سے سختی سے نمٹا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو روک دیا جائے، سد باب کر دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، ورنہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اسی طرح اللہ کے احکام جو ہیں، فرائض ہیں، یہ سب اللہ کے حدود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال چیزیں یہ بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں یہ بھی صاف طور پر واضح ہیں. یہ حلال، یہ حرام، لیکن ان دو کے درمیان میں کچھ شک شبے والی چیزیں ہیں. اس کو فرمایا علی لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی کچھ شاہی چراگاہیں ہوتی ہیں. تو بادشاہوں کے چرنے کی، ان کے جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر شاہی جانور ہی چریں. اب ہوتا یہ ہے کہ من حال حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانور کو لے جائے اور وہ جانور دوسرے حصے ہی میں چرنا شروع کرے، لیکن چرتے چرتے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر شاہی چراگاہ کے اندر پہنچ جائے، تو جانور کو بھی پکڑا جائے گا، جانور والے کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حدیں ہیں، ان حدوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو دین اسلام میں کچھ حدود ہیں، لمٹس ہیں، اور کچھ حقوق ہیں. اللہ کا حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے. اس طریقے سے پورے دین کو دیکھا جائے تو ان دو چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. باقی اس کی تفصیل، اس کی تشریح وہ قرآن حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں، یہ سب چیزوں میں ہم کو ملتی ہیں. آج اگر دنیا میں انسان ان دو چیزوں کا لحاظ رکھے، خیال رکھے، تو پھر دنیا میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی تباہی نہیں ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. خلاصے کے طور پر دیکھا جائے ان دو چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں فرق آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اور انسانوں کے ساتھ ناحق برتاؤ بھی کر رہا ہے. تو یہی خلاصہ. اب بات اس طرح شروع ہوئی سورہ حجرات میں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے بتلایا. اس سے پہلے کی سورہ فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو مدد کرنا، آپ کی مدد کرنا، ان چیزوں کو بیان کیا. اب یہاں پر وہاں مقام کو بتایا، یہاں آپ کے ادب کو بیان فرما رہے ہیں. ویسے ہی سورہ فتح میں حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو بتایا، اور یہاں پر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام کے خلاف جو کرے، ان کی بے ادبی کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بیان کیا جا رہا. اور حجرات کے مناسبت سے حجرتن کی جمع حجرات، کمرے. جیسے کل بتایا گیا کہ انسان ایک کمرے میں رہتا ہے،
اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش، اس کا رہنا ایک کمرے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کن کمروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو وہ حضرات ازواج مطہرات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ان کے جو حجرات تھے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ فتح میں جنگی حالات، جہاد اور پھر بیعت کی نوعیت، بیعت کی فضیلت، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اب وہ غیر معمولی حالت ہوتی ہے جنگ کی، یہاں پر جو ہے امن کی حالت اور اقامت کی حالت، انسان اپنے وطن میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو مسکن بولتے ہیں، سکون کی جگہ وہ ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر میں رہے، اپنے مسکن میں رہے تو کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کل بتایا گیا، آج گھر گھر میں اختلاف ہے، انتشار ہے، شقاق ہے، نفاق ہے، بات چھوٹی ہی رہتی ہے لیکن آگے بڑھ جاتی ہے، بچوں سے شروع ہوتی ہے، عورتوں سے بڑھتے ہوئے مردوں تک پہنچ جاتی، یہ سب ہوتے رہتا ہے۔ باقی نباہ کر چلنا، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے چلنا، یہ چیز اگر آ جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نباہ ہی اصل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو ایک اللہ والے کے پاس لے گئے، جا کر کہا، حضرت یہ میرے بھائی ہیں، ان کا کل نکاح ہوا ہے۔ تو نکاح بولتے ہی آگے سے حضرت نے کہا، نکاح اصل میں ہے نباہ کر کے، نباہ لیے تو سنبھال لیا، ایڈجسٹ کر لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ نباہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ چخمخ، چیمی گویا ہوتی رہتی ہیں۔ تو کل بتایا نہیں میں کیا مثال دیا، میں بولو جی، ہاں، ہاتھ کی مثال کیا دیا؟ انگلیاں۔ انگلیاں کیسی ہوتی؟ ایک چھوٹی، ایک موٹی، ہاں، ایک لمبی، ہاں، درمیان۔ تو سب انگلیاں الگ الگ ہیں لیکن سب ملیں گی تو کیا بنتا ہے؟ ہاتھ۔ کوئی کہے یہ موٹی انگلی ہے، اس کو کیا کرو؟ کاٹ دو، انگوٹھا کاٹ دیا تو کیا کر سکتے؟ برتن اٹھا سکتے کیا؟ کھانا کھا سکتے کیا؟ بولو۔ تو اس طریقے سے 5 انگلیاں الگ الگ ہیں لیکن سب ملتی ہیں تو یہ ہاتھ بنتا ہے، اس میں قوت ہے۔ اچھا، تو ویسے ہی لوگ مختلف قسم کے رہیں گے، سب ایک ساتھ رہے تو اس میں خوبصورتی آئے۔ نیت اور ادارن سننا، ہند ادارن پوتٹی ಅದು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ சொல்றே ಪೂ ಬಟ್ಟೆ ಮರಕಾಮ சொல்றே பொண்டாட்டி வாங்கி போறியா இப்போல இருந்து அதே கவலையா சொல்லு பூத்தொட்டி என்ன பல வகையான பூ இருக்கும் அப்படிதானே ரோஜா பூ இருக்கும் மல்லிகைப்பூ இருக்கும் வேற வேற கலர் இருக்கும் ஒன்றா சேர்த்தா தான் பூத்தொட்டி है कि नहीं की उसकी एक खूबसूरती रहती है गुलदस्ता जो है मुख्तलिफ रंगों का उसमें गुलदस्ता जो है वो होता है कई किस्म के फूल होते हैं लेकिन सब जमा होते हैं तो उसमें खूबसूरती आ जाती है। तो बहरहाल मुआशरती जिंदगी देखिए इस्लाम की बहुत सी खूबियां हैं। दूसरे मजहबों में और मजहब के लोगों में उनमें भी अच्छाइयां हैं। अब गैरों में मिसाल के तौर पर आज खुद वो नहाते हैं धोते हैं पाक साफ रहते हैं ये अच्छी चीज है लेकिन वो मजहब का कुछ हिस्सा है क्या मजहब का जुज है क्या इस तरह देखो तो ये इस्लाम की खूबी है जिसने पाकी को आधा ईमान बताया है सफाई सुथराई की इतनी अहमियत बताई है। घर के आंगन से लेते हुए अंदर का हिस्सा फिर हुजरा हो बिस्तर हो कपड़े हो बदन हो दिल हो यहाँ तक की सफाई इन सब की दीन इस्लाम में क्या है अहमियत है। तो दीन का एक हिस्सा सफाई दूसरे मजहब के लोग सफाई अपनाते हो सफा
5 صفحہ رہتے ہوں، لیکن مذہب کی چیز سمجھ کر ہے کیا؟ ایسا ہے کہ دیکھو ہمارا دین اس کو مذہب بتاتا ہے، دین کا حصہ بتاتا ہے. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. یہ ایسے ہی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا. اب اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی. حضرات علماء کرام نے سورہ حجرات جو ہے اس کی 18 آیتوں کو چند خانوں میں تقسیم کیا ہے. 18 آیتوں میں 5 آیتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرماتی ہیں اور 4 آیتیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ. 5 اور 4 کتنے ہوئے؟ 7 9 کی 9 تیری دا 9 சிரிக்கிற 9. اب 18 میں 9 گئے تو کتنے باقی؟ 9. تو فرمایا 3 آیتیں اخوت کی ہیں، بھائی چارگی کی ہیں، ایمان والوں میں آپس کے رشتے کی ہیں. تو اب کتنے ہوئی آئے؟ 9 بھی 3 کتنے؟ 12. ایک آیت میں انسانیت، سارے انسانوں کے بارے میں وہ حقوق بیان کیے گئے. کتنی ہوئی؟ باقی کتنی رہی؟ 5 آیتوں میں، بعد کی 5 آیتوں میں ایمان اور اسلام کو بیان کیا گیا. شروع کی 5 آیتوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا گیا. اس کے بعد 4 آیتوں میں حضرت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا. 3 آیتوں میں بھائی چار کی اخوت، آپس میں ایمان والے بھائی بھائی بن کر رہنا، انما المؤمنون اخوہ. اور ایک آیت میں انسانیت کا، سارے انسان ہونے کے ناطے، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے، آدمی ہونے کے لحاظ سے سب یکساں ہیں، اس کو بیان کیا گیا. اور پھر اخیر کی پھر 5 آیتوں میں ایمان اور اسلام کو بیان کیا گیا. اس ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر شروع ہوا ہے. حضرات ازواج مطہرات، ان کے جو حجرات تھے، آج کل لوگ عمارتوں پر فخر کرتے، اتنے بیڈ روم کا گھر، اس میں اتنے کمرے. کیا آج کل سٹیوں میں سب شارٹ فارم لکھتے، کیا ہوا HK بھی کہتے، کیا BHK HK بھی کیا لکھتے. مجھے سمجھ میں زیادہ نہیں تھا یہ کیا رہی ہے ایسا. مجھے ایک صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے اسپیشل کیا نظارتے نہ کرتے، وہ کیا بھی نہیں حضرت. B کا تو بیڈ روم، H کا تو حال ہے، اور کیا تو کچن ہے. وہ تو اچھا دیتے بیڈ روم ہی کچن میں حال. وہ سب گھر میں رہتا، سوچو اسے ایک نیا نام دو کو ایک نئے انداز سے پیش کرتے. وہ کیا کہ نیا دیکھنے والا کہ اسپیشل ہے اس میں. ان کو کمرے کرائے کو دیتے، سب جگہ ہوتا تھا کہ نوا نام دیتے، PG کہتے. کیا یہ کیا رہے بابا، وہ PG کو تو میں پوسٹ گریجویٹ کیا اگر پوچھا نہیں حضرت، وہ پیئنگ گیسٹ کہتے. کیا تمہیں مہمان ہیں ہمارے کمرے میں، ہمارے گھر میں رہو، تو عزت سے پورا کیا کرنا، کرایہ سے بھی دے دینا تمہیں. پیئنگ گیسٹ، عزت سے تمہاری مہمانی ہو. مہمان بھی بول رہے ہیں، پیسہ بھی لے رہے ہیں، عزت کیا کہتے ہیں، پیئنگ گیسٹ. پے کر کے کرایہ دے کر کمرے میں تمہیں رہنے والا. ایسے بھی نامہ. اللہ اکبر، ناموں کو رکھ کر کما رہے ہیں. کیا 90 نامہ، 90 کاما. کیا اللہ ناموں کو بھی جانتا، کاموں کو بھی جانتا، نیت کیا ہے وہ دیکھتا انہیں. سمجھ گئے کیا کہتے؟ تو بھی سنہرے حروف ہوئے، کیسی تو بھی تعبیر آتی، کیسی تو بھی اصطلاحات لا لو. دل میں کیا ہے کسے معلوم ہوتا؟
اللہ کو معلوم ہوتا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے عجیب عجیب ہے. آج کل 1000 کو 1000 کے آیت جنہ لکھتے ہیں کیک لکھتے کیا وہ کیک لکھتے مجھے آج کے سمجھ میں چاہے لاکھ کو ایل لکھتے وہ سمجھ میں آتا، کروڑ کو سی وہ سمجھ میں آتا، یہ 1000 کو کیا کہتے. اب انہیں کیا بولتے ہمیں مان لینا کیا نہ وہ فلسفہ بولے نہیں حضرت ایسا ویسا کر کے پروفیسر صاحب مجھے بولے بھی وہ کیا. اب انہوں کیسا تو بھی بولے تو بھی ہمیں سمجھ لینا. ہمیں دین کی کیا تو بات بولیں تو فوراً بھاؤ کہتے وہی کہتے کیا یہ کیسا وہ کئی کو اور پوچھتے ہم نہ. دین میں ہمیں بولے تو ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، ان کیا تو بھی فلسفہ بولے تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے مان لینا. اللہ اکبر. چلے ٹھیک ہے. ویسے ہی تمہاری باتوں کو طے کرتے نا اللہ اور اس کے رسول کے احکام. اللہ کل پوچھیں گے نہیں پوچھیں میرا حکم یہ تھا اس کو چلا نہیں چلا کر کو باتیں 1000 کیا نا میرے حکم کو چلا نہیں چلا وہ دیکھیں گے کہ نہیں کی بولو. تو ویسا آج کل گھروں پر مکانوں پر بہت کیا کرتے فخر کرتے. پہلے سے بھی زمیندار جاگیردار ایسا بولتے تھے. اب سبھی سٹیوں میں کیا بولتے ہیں کیا ہے بلڈر بھی کہتے کیا بولتے ہیں منہ بھگا بھگا بولتے ہیں یہ تو گریٹ بلڈر کہتے بہت بڑا بلڈر کرتا. اب بلڈنگوں کو فخر چل رکھے تھا زمینوں پر آستیوں پر سب چھوٹیاں کو. ویسے ہی گھر بنائے تو بھی اتنے کمرے یہ بول لیتے ہیں. ابا سمجھتے کیا کتنے کمرے بنائے تو کیا. ابھی قریب میں ابو ظبی کا بادشاہ انتقال کر گیا. کیا عجیب و غریب عبرت کی چیز اخبار میں آئی. دبئی میں ایک برج عربیہ کا بنا ہے بہت بڑی عمارت انہیں بنایا گھر کو. اور ایک نے نا برج خلیفہ گھر بنایا اس سے اونچی عمارت 110 منزلہ اس طرح کی. اللہ کی شان اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائے. سنو جب انتقال ہوا ہے اس تصویر میں بتایا گیا ہے یہ برج خلیفہ والا اتنی بڑی عمارت بنایا سو اس کے بعد جو ہے اس کی خبر ہے. خبر کتنی اونچی ہے بولو تمہیں بولو زمین کے برابر ہے. زمین دوست ہے تو اتنی اونچی عمارتوں میں تو رہنے والا تیرا انجام کیا ہونے والا. تو کہاں جا رہا ہے آنکھ بند ہوتے ہی تیرا مقام یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہ ہے. سمجھ رہے عبرت کی چیز بتائی جا رہی. اسی لیے بعض بستیوں میں قبرستان کو کیا بولتے ہیں ہمارے بنگلور میں بھی مکان بولتے کیا بولتے ہیں قدس صاحب کا مکان کیا ہے ایسا. تو مکان جو بولا جا رہا ہے وہ اسی لیے وہ بتا رہے تمہاری اصل جگہ وہ ہے تمہارا اصل مقام کیا ہے وہاں آنا ہے تم کو. سمجھتے ہیں اس لیے. تو خیر آج بہت اس پر فخر ہے. بلڈنگوں پر اچھی عمارت رہتی اسے ڈھا کر پھر نئے طریقے سے بنتے. اللہ کو اور اس سے بڑھ کر تعجب کیا ہے حکومتیں خود جو ہے لائسنس اتنے سال کے واسطے کر دیتے. 25 سال کہتے بڑی بلڈنگ بنا دی 25 سال کا لائسنس اس کے بعد اسے ڈھا دینا کہتے پھر دوسری بلڈنگ بنا کہتے. اللہ ہمارے سبھی بزرگان ہمارے اکابر ہمارے اسلاف ان کی کتابوں کو پڑھو ایک ایک چیز کے بارے میں لکھیں گے اتنے 100 سال اس پر گزرے 1000 سال گزرے کر ہے کہ نہیں کی. تو بناتے تھے رہنے کے لیے چیز رہنا کر کے. اب مینٹالٹی بدل گئی ہے. بناتے کئی کے واسطے ہے رہنا نہیں کر کو. سمجھتے کیا آپ لوگ اور کیے گا فین ہے نا اس کا ریگولیٹر لگاتے تھے وہ پرانے زمانے میں لوہے کا ہوتا تھا اتنا بڑا گول ٹک گھر کو ہے نہیں. اب وہ پوچھو تو دادا کے زمانے کا رہے گا 80 سال پرانا 100 سال پرانا وہ اب تک بھی رہے گا. وہ پنکھے بھی پرانے بڈھے قسم کے رہیں گے گول گول ٹوپیاں پہنے سے کہا ہے نہیں. وہ پھرے تو بھی ایسے وقار کے ساتھ پھریں گے آواز بھی نہیں رہے گی سکون سے. آج کے پنکھے دیکھو پپڑ سے کہیں
ہے کہ نہیں؟ اتنی آواز، اتنا شور، اللہ کی پناہ. نماز بھی سکون سے ہوتی نہیں، تراویح تو پوری ناس پڑ جاتی اس کی. اور اس کا جو ریگولیٹر بناتے ہیں وہ دیکھو آج کل پلاسٹک کا آ گیا ہے، یہ انہیں 7 نمبر ڈالتا، 2 نمبر رہتے، یا تو آن کرتا یا تو آف کرتا. چلا تو فل چلتا، نہیں تو نہیں چلتا، ختم ہو جاتا. 2-3 دن کے 2-4 مہینے کے بعد پلٹا دیکھو پورا خالی پلٹتے چلتا، اس کی پوری گرفت ختم ہو جاتی، پورے نمبر 1 نمبر ہو جاتے. اب دکان والے جا کے بولو کیا وہ ایسا دھیان آ گیا تو انہیں کیا بولتا ہے؟ یا بھائی مپاٹکی نہیں پوٹ اٹھتا ورچ کنکل ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರನ ಎವಡಿ ನಡುಗುನೋ ಬೈ உங்களுக்கு रोटेशन में मैं कहता हूँ तुम दाल को सालन सालन छोड़ना नहीं तो हमारे व्यापार कैसे चलना, तो हमने भी बिक्री होना नहीं, क्या बोलता हूँ. इसलिए जरा चीज़ा निकले तो नहीं कि जल्दी जल्दी खराब हो तो दूसरे लेंगे, तुम्हें दूसरे लेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा, कंपनी में भी प्रोडक्शन होगा. तो बोलता अल्लाह. एक शायर बोला कहते लिदुल मौत, जनो तुम्हें भरने के वास्ते, वबनुल खराब, बनो तुम्हें खराब होने के वास्ते. वैसा. खैर हजरात अज़वाज मुत्तहरात की जो हुजरात थे, अभी करीब में हमारा उम्रे का सफ़र हुआ था, तो उसमें एक ख़ास प्रोग्राम में बाज़ शयूख जो है वो हमारे को बहुत एजाज़ के साथ ले जाकर उस प्रोग्राम को दिखाया. जब उनको मालूम हुआ हम जामिया बाक़ियात सालिहात से फला आए हैं ऐसा करके, तो उनको उस मदरसे से पहले से आगाही थी, वो आए थे, देखे थे, कुतुब खाने से फ़ायदा उठाए थे. तो नाम सुनते ही बहुत अजमत के साथ हुआ, हमारे को इज्जत से जो है ऊपर के एक प्रोग्राम में ले गए और उसमें जो है पूरी कदीम चीज़ों को उसकी नुमाइश जो है कराई. अजीब व गरीब तरीके पर उन्होंने उसको तैयार किया. तो उसमें अज़वाज मुत्तहरात के हुजरात को बताया गया, दिखाया गया. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हज़रत पीर साहब दामद बरकातुहू भी फरमाते हैं वो हुजरात जो हुआ करते थे, अंदर का जो कमरा होता था वो 8-10 हाथ का, 8-10 हाथ. एक हाथ जो है एक जिरा वो 1.5 फीट का बनता है. कितने का? 1.5 का. 8 जिरा का अगर कमरा है तो फीट के लिहाज से कितने हुए? 12 हुए. करेक्ट बोला अब्दुल हबीब, कपड़े का व्यापार कर कर आदत थी, हिसाब टक्की कर बोले देखो वो व्यापारी को भी दूसरे आदमी को फर्क थी क्योंकि तो हिसाब डालते रहते थे. तो 12 फीट का कमरा. कितने फीट का भाई? 12 फीट का कमरा. समझ ये किनका है? ये उम्मत की माएँ, नबी की हरम मोहतरम, उनकी. अल्लाह अकबर. फिर हजरत फरमाते इसी तरीके से सामने एक सहन होता, वो भी इसी तरीके का खुला हिस्सा होता. अंदर का हिस्सा मुसक्कफ, छत वाला, बाहर का खुला रहता है और एक पर्दा लटका रहता है. समझ गए? इतनी ही कुल कायनात. हमको भी बताया गया उस हुजरे के अंदर कहीं पानी का मशकीज़ा पड़ा है, कहीं चमड़े का बिस्तर पड़ा है, कहीं जो है वो क्या है चक्की पड़ी हुई है, इस पर कहीं डोल है. इतनी ही चीजें कुल कायनात. अल्लाह अकबर. समझतेगा? अब इसमें जिंदगी बसर हो रही है जी. ना एसी है, ना कूलर है. आजकल तो और दुनिया भर की चीजें आ गई हैं. बिस्तरों में भी महाराजा पलंग कहते हैं. क्या होगा वो? कई सारे बाबू महाराजा पलंग हो, इतने 1000 रुपये, उतने 1000 रुपये कहते हैं. वो अब रुई जाको फॉर्म आ गया. अब वो भी जाको पानी भर डालते बेड में. सुने यार, अब क्या जिंदगी बोलो, इतनी आराम पसंदी की जिंदगी. बेड में पानी भर दो, लुढ़क लो को सो लो. अल्लाह अल्लाह. सहाबा फरमाते हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने मुबारक पर हसीर के निशानात पड़े हुए थे.
اب حسیر کے نشانات بدن مبارک پر پڑے ہوں تو حسیر، ننگی حسیر یعنی خالی حسیر، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ گدا ہے، نہ اس پر جو ہے شطرنجی ہے، نہ کوئی موٹی چادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اور بدن مبارک اب گرمی میں جی دھوپ چھن رہی ہو، بدن میں پسینہ آ رہا ہو، کیسی حالت رہے گا بولے. اللہ آج ذرا رات میں کرنٹ چلے جاتے، اس کے بعد دیکھو صبح تک تسبیح پیچھے کر کو ہے کہ نہیں. یہ وہ کرنٹ والے کو اس سے باتا تسبیح آج جاگو بند کرے آنا، نہیں آج جاگو انہیں شٹ ڈاؤن کرے آنا، آج جاگو کرنٹ آف کرے آنا کر کے. اللہ اکبر. ایک ویسی بھی زندگی گزری ہے، ایک ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم پر فضل فرمائے، معاف فرمائے. اللہ کا اب ہم جتنا شکر ادا کر سکتے اتنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے، ویسی زندگی بسر بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہیں جیسے ابھی ماضی قریب کے حالات میں سے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا لیکن میرے خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہوں کہ وہ گھر کے کام کاج کرتی ہوئی سب چیزوں کو کرتے ہوئے دن میں 15-20 پارے پڑھ لیا کرتی تھی. فرماتے ہیں اللہ اب سوچ کر دیکھو، آج خالی مکسی کو کیا کرنا، بٹن آن کرنا ہے کہ نہیں، گرینڈر کو بٹن آن کرنا، واشنگ مشین بھی آٹومیٹک آ گئی، خالی بٹن آن کرنا، انہیں سب کر کو دے ڈالتی، دھو کو کھنگال کو نچوڑ کو سب دے ڈالتی ہے کہ نہیں. کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، خالی بٹن دبانے کا ہے. اس زمانے میں سب چیزیں مینول، کیا ہاتھ سے کرنا، کپڑے دھونا کو تو چھانٹنا، یہ پورے نچوڑنا، سل بتہ پیسنا، اٹلی میں رکنا، سب چیزیں ہاتھ سے کرتی تھی عورتیں. کتنا مشقت کا کام رہے گا، کتنی اس میں طاقت صرف ہوتی رہے گی، یہ سب ہوتے ہیں، کتنی تھکن محسوس ہوتی رہی گی. سب کے باوجود بھی اللہ کو اتنے پارے پڑھتے تھے. اب طبیعتیں دیکھو کتنی مجاہدے کی مشقتوں کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو یہ ترتیب اس طریقے سے شروع ہوئی ہے سورہ حجرات کی. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں اس کو بیان کریں گے. دیکھو بھائی، صرف تعریف کر لیے زندگی ویسی نہیں ہے، سمجھ گئے، اور یقین جیسا ہونا آپ کی ذات عالی کے سلسلے میں ویسا نہیں ہے، اور کس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. آج جو فتنے برپا ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں میں فرق کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. نئے نئے جھوٹے قسم کے نبی اور فلاں کر کے جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ سب اسی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور جھوٹے نبیوں کے پیچھے جو جا رہے ہیں، اللہ بچائے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ہم ایمان لانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں، سید النبیین والمرسلین، نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں. ایک خاتم النبیین والمرسلین، نبیوں میں رسولوں میں سب سے آخری آنے والے اور قیامت تک کے نبی ہیں. آپ کے علاوہ کوئی نیا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہوگا کوئی بھی، سمجھے. آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. یہ سب بہت ضروری عقیدے ہیں، ان کو دل میں اتارنا چاہیے. آج دوسرے کو لا کر کھڑا کر لیے نبی مان رہے ہیں تو کیا ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی چیز ختم ہو گئی، نبی الانبیاء ہونے کی چیز ختم ہو رہی ہے، امام نبیوں کے امام ہونے کی سب چیزیں ختم ہو رہی. یہ کیا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے دین کا. افسوس کی بات، دین کے لباس میں، دین کے لباس میں
دین کی باتیں کرنے والے ایسے فتنوں میں جا کے پھنس رہے ہیں. اللہ اکبر. اب نبی سے بڑھ کو اب اللہ کے بارے میں چھات رکھنا رہے. ابا وہ ان کی گور شاہی کرتے بولے تو ڈر ہوتا جا کر سرچ کریں گے بولتے انہیں رب الارباب کہتے. کیا توبہ توبہ استغفر اللہ. رب الارباب کہتے انہیں. یا اللہ ایسے سبھی عقل ماری گئی. وہ کہاں جا رہے ہیں کہ معلوم نہیں. یہ سوشل میڈیا میں دیکھ کر دیوانے ہو جا رہے ہیں. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ کی پناہ. اللہ بچائے سب کو. سب کی حفاظت کرنا. اس لیے یاد رکھو عمل کی غلطی ہو عمل کی کوتاہی ہو عمل کی کمی ہو اللہ معاف کریں گے. اور بندہ خود احساس کرتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا وہ جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں نماز چھوڑ رہا ہوں کر کے. ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کر کے. پرسوں ایک بستی کو میں گیا آندھرا کی. وہ ایک جگہ ہمارا قیام تھا. ہمارے ساتھی والے حضرت تو ہمارا بچہ آپ سے کبھی آتا تھا نہ ملنے کے واسطے انہیں آنکھ ہے وہ بولتے ایک بات بول دی حضرت اس کی شادی ہوگی گھر کو. وہ بچہ بیچارہ اندر آیا موٹا تازہ تھا. آتے ہی پھوٹ کر روتا ہے ایسا روتا ہے. وہ کیا رہے بولے تو وہ شادی میں داڑھی نہیں رکھنا اگر کو داڑھی نکال دیے کیا. وہ بیچارہ حالات کے کیا معلوم نہیں پریشان ہو کر داڑھی نکالی. وہ کمرے میں آنے کی دیری اس درجے روتا ہے چیخیں نکل گئی اس کی. یہ کیجے ایک بات بولتا ہے معاف کر لو حضرت معاف کر لو حضرت بہت بڑی غلطی کر دیا حضرت بہت بڑی غلطی کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس کو احساس ہے میں جو کہہ رہا یہ غلط ہے کر کے. یہ عقیدے کے بگاڑ والے جو ہے نا جن کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے ان کو 100-200 عالمہ مفتیان کرام سمجھاؤ ٹس سے مس ہوتے ہیں. ہرگز ماننے پڑتا تو توبہ کر تو کلمہ پڑھ بولو نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ دو میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے. ایمان کی حیات ایمان کی موت نصیب فرمائے. جیسے کہ کل بھی بتایا گیا انشاءاللہ تعالی اپریل کی 29 تاریخ کو ہماری خانقاہ دار ایمان میں انشاءاللہ اس عنوان پر بہت اہم مجلس ہوگی. تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. خاص طور سے علماء کرام توجہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے. ہمارے گھروں میں سکون اور اللہ تعالی خیر عطا فرمائے. پورے عالم اسلام کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ امت میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. الله 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 ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فضل و برکات سے مستقبل فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے.
اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اے ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، ناہنجار ہیں، بڑے ناقدرے ہیں، بڑے ناشکرے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ناشکریاں ہوئی، ناقدریاں ہوئی، اے اللہ نافرمانیاں ہوئی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا، یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہماری تہجد کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں آپ کی توفیق سے ہو رہی ہیں ان سب کو قبول فرمائیے، اللہ مزید کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ سستی اور کاہلی سے حفاظت فرمائیے، اللہ نافرمانی اور لایانی سے ہم کو بچائیے، اللہ اے اللہ گھروں میں بھی اللہ مستورات کو اے اللہ سکون سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ حالات کو سازگار فرمائیے، صحت و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ گھر بار و کاروبار کی پریشانیوں سے بچائیے، اللہ سب کو عافیت عطا فرمائیے، اللہ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے آپ کے نیک بندے اے اللہ بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ حضرت مولانا کالینا کے مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم اے اللہ بہت علیل ہیں، اللہ بہت فریش ہیں، اللہ صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے علاقے کے بھی اللہ بڑے محتر علماء کرام اللہ ان کو بھی صحت سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ سب کو عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، اللہ قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، اللہ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، خاص طور سے اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری دنیا اے اللہ تماشائی بنی دیکھ رہی ہے، اللہ اے اللہ وہ ہمارے بھائی بہن ہے، اللہ
کیا ان پر اللہ مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ، معصوم بچوں کا ہے اللہ، ہے اللہ حوالہ ہے اللہ، معصوم بچوں کا واسطہ ہے اللہ، پاک دامن عورتوں کا واسطہ اے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، زخمیوں کو اے اللہ، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے دروں کو در عطا فرمائیے اے اللہ، ہم تو مزے مزے میں کھانے کھا رہے ہیں اللہ، گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں اللہ، تو بھی ہمارے ایمانی بھائی ہیں اللہ، افطار ملے تو سحری کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ، سحر ملے تو افطار کا کوئی ہے اللہ انتظام نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ اے اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دیجیے اللہ، حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، انسانوں کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ، یہاں کی ٹوٹی پھوٹی جو ہے اللہ خدمت ہے ان کو قبول فرمائیے اللہ، ہے اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اپنے گھروں سے دور رہ یہاں پر ہیں اللہ، روزے کی حالت میں ہے اللہ، قرآن پڑھتے ہیں اللہ، گھنٹے گھنٹے پڑھتے ہیں اللہ، یقیناً آپ کو بہت پسند آتا ہوگا اللہ، آپ کو ترس آتا ہوگا اللہ، اس کی لاج رکھ لیجیے اللہ، ہے اللہ، لاج رکھ لیجیے اللہ، ہے اللہ، لاج رکھ لیجیے اللہ، بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، استادوں کے پڑھانے کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے اے اللہ، اس کی حفاظت فرمائیے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے، ہرانے والے کو قبول فرمائیے اللہ، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے اے اللہ، آپ کے نیک بندوں کو شامل فرمائیے اے اللہ، جتنی ضروریات ہماری ہے اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیے اللہ، خاص طور سے مسجد کے لیے، وضو خانے اور استنجا خانے کے لیے اللہ زمین کی خریدی درکار ہے اللہ، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اس کے لیے اسباب مہیا فرمائیے اے اللہ، اہل خیر حضرات کو متوجہ فرمائیے اللہ، پوری کی پوری زمین تو آپ ہی کی ہے اللہ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، آپ اپنے بندوں میں جن کو چاہے عطا فرماتے ہیں اللہ، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے کام کے لیے، آپ کے نام کے لیے عطا فرما دیجیے اللہ، آسان فرما دیجیے اللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔